عظیم اور جلالی نام میں آپ سب بہنوں بھائیوں کی سلامتی ہو اور آج کے دن کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہم سب کی زندگی میں دیا تاکہ ہم اپنے خداوند کی عبادت کریں، بندگی کریں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ حمد کرنا راست بازوں کو زیبا ہے۔ جو خدا کے لوگ ہیں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت اپنے خداوند کی حمد اور شکر گزاری کرتے رہیں۔ آج کا جو سرمن ہے وہ سیموئیل کی دوسری کتاب میں سے ہے، اس کے 24ویں باب میں سے، اور یہ ایک کہانی ہے بزرگ داؤد کے حوالے سے۔ اور یوں تو یہ سارا چیپٹر آپ پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ اس کی سمجھ آئے گی، لیکن میں چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھوں گا تاکہ آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہو۔ سیموئیل کی دوسری کتاب، اس کا 24واں باب اور اس کی پہلی آیت میں پہلے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، اس کے بعد خداوند کا غصہ اسرائیل پر پھر بھڑکا اور اس نے داؤد کے دل کو ان کے خلاف یہ کہہ کر ابھارا کہ جا کر اسرائیل اور یہودا کو گن۔ پھر 10ویں آیت، اور لوگوں کا شمار کرنے کے بعد داؤد کا دل بے چین ہوا، اور داؤد نے خداوند سے کہا، یہ جو میں نے کیا سو بڑا گناہ کیا۔ اب اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اپنے بندے کا گناہ دور کر دے، کیونکہ مجھ سے بڑی حماقت ہوئی۔ 11ویں آیت، سو جب داؤد صبح کو اٹھا تو خداوند کا کلام جاد پر جو داؤد کا غیب بین تھا نازل ہوا، اور اس سے کہا کہ جا اور داؤد سے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں تیرے سامنے 3 بلائیں پیش کرتا ہوں، تو ان میں سے ایک کو چن لے تاکہ میں اسے تجھ پر نازل کروں۔ سو جاد نے داؤد کے پاس جا کر اس کو یہ بتایا اور اس سے پوچھا، کیا تیرے ملک میں 7 برس قحط رہے، یا تو 3 مہینے تک اپنے دشمنوں سے بھاگتا پھرے اور وہ تجھے رگیتے، یا تیری مملکت میں 3 دن تک مری ہو؟ سو تو سوچ لے اور غور کر لے کہ میں اسے جس نے مجھے بھیجا ہے کیا جواب دوں۔ 14ویں آیت، داؤد نے جاد سے کہا، میں بڑے شکنجے میں ہوں، ہم خداوند کے ہاتھ میں پڑے ہیں، کیونکہ اس کی رحمتیں عظیم ہے، پر میں انسان کے ہاتھ میں نہ پڑوں۔ سو خداوند نے اسرائیل پر وبا بھیجی جو اس صبح سے لے کر وقت معینہ تک رہی، اور دان سے بیر صبا تک لوگوں میں سے 70,000 آدمی مر گئے۔ اور جب فرشتے نے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ یروشلم کو ہلاک کرے تو خداوند اس وبا سے ملول ہوا، اور اس فرشتے سے جو لوگوں کو ہلاک کر رہا تھا کہا، یہ بس ہے، اب اپنا ہاتھ روک لے۔ اس وقت خداوند کا فرشتہ یبوسی ارونہ کے خلیان کے پاس کھڑا تھا، اور داؤد نے جب اس فرشتے کو جو لوگوں کو مار رہا تھا دیکھا تو خداوند سے کہنے لگا، دیکھ، گناہ تو میں نے کیا اور خطا مجھ سے ہوئی، پر ان بھیڑوں نے کیا کیا ہے؟ سو تیرا ہاتھ میرے اور میرے باپ کے گرانے کے خلاف ہو۔ 12ویں آیت، اسی دن جاد نے داؤد کے پاس آ کر اسے کہا، جا اور یبوسی ارونہ کے خلیان میں خداوند کے لیے ایک مذبح بنا۔ سو داؤد جاد کے کہنے کے موافق جیسا خداوند کا حکم تھا گیا، اور ارونہ نے نگاہ کی اور بادشاہ اور اس کے خادموں کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ سو ارونہ نکلا اور زمین پر سر نگوں ہو کر بادشاہ کے آگے سجدہ کیا، اور ارونہ کہنے لگا، میرا مالک بادشاہ اپنے بندہ کے پاس کیوں آیا؟ داؤد نے کہا، یہ خلیان تجھ سے خریدنے اور خداوند کے لیے ایک مذبح بنانے آیا ہوں تاکہ لوگوں میں سے وبا جاتی رہے۔ ارونہ نے داؤد سے کہا، میرا مالک بادشاہ جو کچھ اس سے معلوم ہو لے کر چڑھائے، ایک سوختنی قربانی کے لیے بیل ہیں، اور دائیں چلانے کے اوزار اور بیلوں کا سامان ایندھن کے لیے ہے۔ یہ سب کچھ آئے بادشاہ ارونہ بادشاہ کی نظر کرتا ہے۔ اور ارونہ نے بادشاہ سے کہا، خداوند تیرا خدا تجھ کو قبول کرے۔ تب بادشاہ نے ارونہ سے کہا، نہیں، بلکہ میں ضرور قیمت دے کر اس کو تجھ سے خریدوں گا، اور میں خداوند اپنے خدا کے حضور ایسی سوختنی قربانیاں نہیں گزرانوں گا جن پر میرا کچھ خرچ نہ ہوا ہو۔ سو داؤد نے وہ خلیان اور وہ بیل چاندی کی 50 مسکالیں دے کر خریدے، اور داؤد نے وہاں خداوند کے لیے مذبح بنایا، وہ سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائیں، اور خداوند نے اس ملک کے بارے میں دعا سنی۔
اور آگے پڑھیے، اور وبا اسرائیل میں سے گر جاتی۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، جس طرح آج کل دنیا کے اندر وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس کی صورت میں، اسرائیل کے اندر بھی اسی طرح وبا آئی۔ یہ جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے یہاں پر بھی ہمیں ملتا ہے، اور بھی جو بعض اوقات خدا وبا بھیجتا رہا اسرائیل کے اندر۔ اور آپ اگر پہلی آیت 24ویں باب کی پہلی آیت دیکھیں، پہلی آیت میں لکھا اس کے بعد خداوند کا غصہ اسرائیل پر بھڑکا۔ کیا ہوا؟ خداوند کا غصہ اسرائیل پر بھڑکا۔ اور اب ذرا اس کی آیت دیکھیں آپ، 13ویں تو لکھا ہے، نبی جب آیا اس کے پاس، اس نے داؤد کے پاس جا کر اس کو یہ بتایا تو اس سے پوچھا کہ تیرے ملک میں 7 برس قحط رہے، یا تو 3 مہینے تک اپنے دشمنوں سے بھاگتا پھرے اور وہ تجھے گیدیں، یا تیری مملکت میں 3 دن تک مری ہو۔ اس کا مطلب کہ خدا جب غضبناک ہوتا ہے، خدا جب ناخوش ہوتا ہے، جب قومیں، امتیں، قبیلے اور دنیا خدا کے خلاف چلتی ہے، گناہ پہ گناہ ہوتا ہے، تو دین لکھا ہے کہ خدا پھر غصے ہوتا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے صاف طور پر کہ خداوند کا غصہ اسرائیل پر بھڑکا۔ اور کس لیے بھڑکا؟ کیونکہ ہمارے بزرگ داؤد سے یہ ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلطی ہوئی۔ اور کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ اسرائیل کی مردم شماری کی جائے، اور اگر آپ 24ویں باب کو دیکھیں تو لکھا ہے کہ خداوند نے جو داؤد کے دل کو بھارا، اور تواریخ کی کتاب جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے شیطان نے داؤد کے دل کو ابھارا۔ اب یہ 2 چیزیں، سیموئیل کی کتاب میں کیا لکھا ہے کہ کس نے ابھارا؟ خدا نے داؤد کے دل کو ابھارا کہ گنتی کی جائے۔ اب جب تواریخ کی کتاب میں اسی حوالے کو آپ پڑھیں گے، یہ تواریخ پہلی تواریخ کی کتاب ہے اور 21ویں باب کے اندر آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ لکھا ہے کہ کس نے ابھارا؟ شیطان نے ابھارا۔ اب سیموئیل کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ آپ پڑھ لیں ذرا تواریخ کی پہلی کتاب 21واں باب، میں آپ کے سامنے اس حوالے کو بھی پڑھ دیتا ہوں۔ پہلی آیت، اور شیطان نے اسرائیل کے خلاف اٹھ کر داؤد کو ابھارا۔ کس نے ابھارا؟ شیطان نے۔ اب یہاں پر سیموئیل کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ خدا نے۔ اب یہ 2 ڈفرنٹ چیزیں آ گئی، اور لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک جگہ پہ لکھا ہے خدا نے ابھارا، دوسری جگہ پہ لکھا ہے شیطان نے ابھارا، تو وہ کہتے ہیں کانٹرڈکشن ہے، اس میں اختلاف ہے بائبل کے اندر۔ لیکن عزیزو یہ جو کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، نہ کچھ اختلاف ہے، بلکہ یہ اسی طرح کے خدا نے جو ہے وہ شیطان کے ذریعے سے داؤد کو جو ہے وہ ابھارا، اس کو استعمال کیا خدا نے۔ کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ایک بڑی غلطی جو ہے، گناہ ایک طرح سے ہوا، اور داؤد نے آپ دیکھیں اس میں اقرار بھی کیا ہے۔ 10ویں آیت ذرا دیکھیں، اور لوگوں کا شمار کرنے کے بعد کیا ہوا؟ لوگوں کا شمار کرنے کے بعد کیا ہوا؟ داؤد کا دل بے چین ہوا، اور داؤد نے خداوند سے کہا، آگے سنیے، یہ جو میں نے کیا سو بڑا گناہ کیا۔ یہ داؤد کا اقرار ہے، وہ ایڈمٹ کر رہا ہے، یہ جو میں نے کیا بڑا گناہ کیا۔ اور آگے، اب آئے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اپنے بندے کا گناہ دور کر دے۔ آگے پڑھیے، کیونکہ مجھ سے بڑی حماقت ہوئی۔ یہ داؤد کنفیس کر رہا ہے، ایڈمٹ کر رہا ہے کہ میں نے جو اسرائیل کا شمار کیا ہے اس میں مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، حماقت ہوئی، اور کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا گناہ ہوا ہے۔ ہم بزرگ داؤد کا ایک گناہ بدسبا کے تعلق سے بھی دیکھتے ہیں، اور یہ بھی ایک بڑا گناہ اس سے ہوا ہے
کہ مردم شماری کی اسرائیل کے لیے، اور مردم شماری ہوتی ہے جیسے آج کل بھی ہمارے ملک میں بھی ہوتی ہے کئی دفعہ، اور اس دور میں بھی ہوتی تھی. اس کا مطلب یہ بڑا کوئی گناہ تو نہیں تھا، لیکن حقیقتاً جو آپ دیکھیں داؤد نے یہ کہا کہ مجھ سے بڑی حماقت ہوئی. اس کا مطلب کیا ہے کہ اب اگر 22واں باب پڑھیں گے اسی کتاب کا، سیموئیل کی دوسری کتاب کو 22واں باب، تو داؤد کی سرفرازی کا وہاں پر آپ کو ذکر ملے گا. اور پہلی آیت میں لکھا داؤد، جب خدا نے داؤد کو سارے دشمنوں سے رہائی بخشی تو اس نے یہ گیت گایا 22واں باب. اور گیت کیا ہے کہ خدا میری چٹان ہے، میرا سرفراز کرنے والا ہے، وہ میرا محکم کلا ہے، میری سر پر ڈھال اونچا برج ہے. یہ اس نے گیت گایا. لکھا ہے جب سب دشمنوں کو خدا نے دور کیا اور داؤد کو فتح بخشی. اب داؤد کے پاس ایک بڑی فتح ہے. اور 23واں باب جب سیموئیل کی کتاب کا پڑھیں گے تو وہاں پر داؤد کے سورماؤں کا ذکر ہے. کن کا ذکر ہے؟ داؤد کے، ادھر دیکھیں، سب ادھر دیکھیں، داؤد کے سورماؤں کا ذکر. اور اس کے بڑے بڑے جرنیل اور بڑے بڑے جو زوراور لوگ تھے جو جنگوں کو جیتتے فتح کراتے تھے. اور 23ویں باب میں وہ سب لکھا ہے، اور داؤد نے ان کو بھی جو ہے وہ وہاں پر گنتی ان کی لکھی ہے 23ویں باب میں کتنے لوگ تھے. اور ایک یہاں پر جو حصہ ہے 23ویں باب میں سیموئیل کی کتاب کے اندر، دوسری کتاب کے اندر، وہاں پر آپ پڑھیں گے تو فلسطینیوں نے بیت لحم کے اندر اپنی چوکی قائم کر دی. بیت لحم کے اندر آپ دیکھیے فلسطینیوں نے وہاں پر چوکی قائم کر دی. اور داؤد اس وقت بزرگ تھا، اور داؤد نے کہا کہ کاش وہ اسرائیل کو بیت لحم کے کنویں سے مجھے پانی لا کر پلاتا. تو مطلب کیا تھا کہ کوئی جائے اس چوکی کو وہاں سے ختم کرے جو فلسطینیوں نے بیت لحم کے اندر لگائی ہوئی ہے. تو داؤد کہتا ہے کہ کاش کوئی جائے اور مجھے بیت لحم کے کنویں کا پانی لا کر مجھے پلائے. تو پھر اس کے 3 بڑے سورما جو تھے، جس میں ابیشے اور یوآب اور یہ 3 لوگ بڑے سورما تھے، تینوں گئے اور فلسطینیوں کی چوکی کے اوپر انہوں نے حملہ کیا اور وہاں سے بیت لحم کے کنویں کا پانی لا کر داؤد کو. اور جب داؤد نے وہ پانی لیا تو اس نے پھر پیا نہیں، اس نے ڈیل دیا، خدا کی نظر کا دیا، گرا دیا نیچے. گرانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ضائع کر دیا گیا، نہیں، بلکہ اس نے خداوند کی نظر واٹر سیکریفائس دی. واٹر سیکریفائس کا ذکر ہے، جیسے مے کے تپاون چڑھائے جاتے تھے ویسے ہی پانی کے بھی جو ہے وہ قربانی چڑھائی جاتی تھی. اور جو سردار کاہن عید قیام کے موقع پر وہ چڑھاتا تھا. تو داؤد نے اس پانی کو پینا نہ چاہا اور بلکہ اس کو خدا کی نظر کاٹی. تو مانی جو میں بتانا چاہ رہا ہوں بات، کہ اس کے پاس اتنے جنگجو لوگ تھے، بہادر لوگ تھے. اور ایک کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے شیر کو، داؤد نے تو کیا، اس کے سورما نے بھی شیر کو جو ہے وہ مارا. مصریوں کو، بڑے بڑے قاداور لوگوں کو انہوں نے، اس کے سورماؤں نے مارا. تو اب 2 باتیں ہمارے سامنے آئی. ایک تو داؤد کو فتح ملی سب دشمنوں سے، اور دوسرا کیا، اس کے سپہ سالار جو لوگ تھے اس کے سارے آرمی کے اندر بڑے بڑے سورما تھے، جنگجو بہادر تھے. اور بنایا نے ایک دفعہ 300 لوگوں کو ایک بھالے سے جو ہے وہ قتل کیا. تو اس کا مطلب اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے. سرفرازی بھی ملی سارے دشمنوں سے، اور پھر اس کے بڑے بڑے سورما بھی اس کے ساتھ تھا. تو داؤد کے دل میں ایک طرح سے یہ گمانڈ آ گیا، غرور آ گیا کہ میری آرمی اتنی اسٹرانگ ہے. اور پھر اس نے کہا کہ ان کو گنا جائے، سارے اسرائیل کو، آرمی تو ہے ہی لیکن اسرائیل کو بھی گنا جائے. تو یہ بات خدا کو ناپسند. ایک تو یہ ریزن تھی کہ اس نے گنا، اس کے دل میں گمانڈ، غرور آیا، فخر آ گیا، پراؤڈ آ گیا. اور دوسری ایک اور ریزن تھی کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جب بادشاہ مردم شماری کرے تو پھر ہر جو شخص ہے اس کے بدلے میں 9 مسکال جو ہے وہ ادا کی جائے. تو آپ یہ اس حوالے کو بھی دیکھ لو، خروج 30ویں باب کے اندر آپ کو ملے گا. خروج کی کتاب 30واں باب، خروج کی کتاب 30واں باب اور اس کی 12ویں آیت، 11ویں اور 12ویں آیت.
غور سے سنیے گا، لکھا ہے اور خداوند نے موسیٰ سے کہا جب تو بنی اسرائیل کا شمار کرے تو جتنوں کا شمار ہوا ہو وہ فی مرد شمار کے موافق شمار کے وقت اپنی جان کا فدیہ خداوند کے لیے دیں، تاکہ جب تو ان کا شمار کر رہا ہو اس وقت آگے بڑھیے کوئی وبا ان میں نہ پھیلے۔ ہر ایک جو نکل کر شمار کیے ہوں میں ملتا جائے وہ مقدس کی مسکال کے حساب سے نیم مسکال دے۔ آمین۔ تو یہ اصول تھا خداوند کے کلام میں، خدا نے یہ لا ٹھہرایا تھا۔ کیا لا تھا؟ کہ جب شمار کیا جائے قوم کو تو ہر شخص پہ کیا اس کا دے؟ نیم مسکال دے۔ کیا دے؟ نیم مسکال، یعنی مسکال کا آدھا۔ یہ ایک قانون ٹھہرا دیا گیا تھا اور یہ پیسہ جو ہے وہ ہیکل کی مرمت کے لیے، مقدس کی دیکھ بھال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ خدا نے کہا کہ جب شمار کرنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ نیم مسکال ہر شخص نے دینا ہے، تاکہ لکھا ہے کہ وبا ان کے درمیان نہ پھیلے۔ آپ دیکھیے کہ جب خدا کے حکموں کو پورا نہیں کیا جاتا تو وبا پھر پھیلتی ہے، وبا پھیلتی ہے اور لوگ مشکلوں کے اندر جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ خدا نے جب لا ٹھہرایا تو پھر داؤد کو اس کا علم ہونا چاہیے تھا، لیکن داؤد نے جو ہے وہ اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ اگنور کیا وہاں پر، اور اتنی بڑی غلطی، اور اس نے ایڈمٹ بھی کیا کہ خدا میں نے بڑا گناہ کیا ہے، کہتا ہے مجھ سے بڑی حماقت ہوئی ہے۔ اور اب یہ یہاں پر اب دیکھیے تو لکھا ہے کہ وبا ان میں نہ پھیلے، تو اگر وہ نیم مسکال دیا ہوگا تو پھر وبا نہیں پھیلے گی۔ تو نیم مسکال نہیں دیا گیا جس کی وجہ سے وہ وبا پھیلی۔ خدا نے پھر 3 آپشنز رکھی داؤد کے سامنے، نبی کو بھیجا کہ چونکہ داؤد نے گناہ کیا ہے تو جاد نبی، اور آپ دیکھیں بادشاہ کے ساتھ نبی جاد تھا۔ پیچھے جب پڑھتے ہیں جب بادشاہ کے وقت واقعہ ہوا تو پھر وہاں پر اس کے پاس ایک اور نبی ناتن نبی آیا۔ تو یہ بادشاہوں کے ساتھ نبی ہوتے تھے۔ داؤد کی بادشاہ کی جو خدمت تھی وہ ایز کنگ تھی، ایز پروفٹ، اور اس کے ساتھ ہوتا 3 بڑی خدمتیں ہوتی تھی، بادشاہ کی، نبی کی اور کاہن کی۔ تو داؤد بادشاہ تھا، نبی اس کے ساتھ جاد آیا ہے، اور آپ دیکھیں خدا نے اعلیٰ داؤد خدا کے دل کے مطابق، لیکن اس نے نبی کو بھیجا، ناتن کو بھیجا، یہاں پر جاد نبی کو بھیجا۔ تو خدا اپنے کلام کو اپنے نبیوں کے ذریعے سے بھیجتا۔ تو جاد نبی نے کہا کہ داؤد چونکہ تو نے کیا ہے، 3 آپشن خدا نے دی ہے۔ نمبر 1 کیا ہے کہ تو جو ہے وہ 7 برس، پہلا تو ہے تیرے ملک کے اندر قحط رہے، 7 برس قحط رہے۔ کتنے برس؟ 7 برس۔ اور دوسری آپشن کیا ہے؟ تو 3 مہینے تک اپنے دشمنوں سے بھاگتا۔ اور تیسری کیا ہے کہ 3 دن تک ملک کے اندر مری رہے۔ یہ 3 آپشن خدا نے رکھی کہ ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ چن لینا ہو۔ پہلی کیا تھی؟ 7 برس تک قحط آ جاتا تو پھر مشکل تھی۔ پھر دوسری 3 مہینے تک اپنے دشمنوں سے بھاگتا رہے، جن دشمنوں کو تو نے فتح کیا ہے اور تیرے دل میں یہ ایک طرح سے فخر آیا ہے، اب انہی دشمنوں سے تو کیا کرے؟ بھاگتا پھر۔ اور تیسرا کہ تیرے ملک کے اندر 3 دن تک مری رہے، وبا رہے۔ تو داؤد نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ پڑھیے اس بات کو، 14ویں آیت۔ داؤد نے جاد سے کہا میں بڑے شکنجے میں ہوں۔ کیا کہا؟ میں بڑے شکنجے میں ہوں۔ آگے کہتا ہے ہم خداوند کے ہاتھ میں پڑے۔ کیا کہتا ہے؟ ہم خداوند کے ہاتھ میں پڑے۔ آگے کیونکہ اس کی رحمتیں عظیم ہیں، پر ہم انسان کے ہاتھ میں نہ پڑو۔ یہ کتنی خوبصورت بات۔ کہتا ہے ایک تو میں بڑے شکنجے میں ہوں، مجھ سے خطا حماقت ہوئی ہے، لیکن پھر کہتا ہے کہ ہم خداوند کے ہاتھ میں پڑیں۔ آمین۔ کیوں کہتا ہے کہ ہم خداوند کے ہاتھ میں پڑیں؟ بولیے۔ کیونکہ اس کی رحمتیں عظیم ہے۔ وہ کہتا ہے خدا رحم کرنے والا ہے،
وہ رحم کر دے گا، معاف کر دے گا۔ انسان کے ہاتھ میں پڑ گئے تو انسان معاف نہیں کرے گا۔ تو 7 برس تک اور 3 مہینے تک رگیدتے رہیں گے، لیکن کہتا ہے خدا کی رحمتیں بڑی عظیم۔ اس لیے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ اس بات کو یاد رکھیے، سمجھیے کہ خدا کی رحمتیں عظیم ہیں۔ خدا رحیم و کریم ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا رحیم و کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما ہے، شفقت میں غنی ہے، وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور زبور 103 ہم گاتے ہیں، گایا بھی آج بھی، رحمت نال ہے بھرا ہوا ہے، پاک یہوہ عظیم کا مطلب یہی ہے، بھرا ہوا ہے۔ کہتا ہے خدا ان کی رحمتیں عظیم ہیں۔ اس لیے آپ اس بات کو یاد رکھا کریں، آپ کے ذہن میں ہو، دل میں ہو کہ ہمارا خدا عظیم ہے، جو مانگیں گے وہ دے گا، رحم کرے گا۔ اور آج بھی جب دنیا کے اندر مشکل ہے اور یہ وبا پھیلی ہوئی، تو یہ بات یاد رکھیں کہ خدا اگرچہ وبا بھیجتا بھی ہے، لیکن تو بھی وہ رحم کرنے والا ہے، وہ رحیم و کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما ہے، قہر کرتا ہے لیکن دھیما ہے، سلو ان اینگر ہے۔ اس لیے داؤد نے کہا کہ ہم خداوند کے ہاتھ میں پڑے، اس لیے ہم خداوند کے ہاتھ میں رہیں، کیونکہ خدا رحم کرتا ہے، وہ معاف کرتا ہے، وہ عظیم و مہیب ہے، وہ قدرت سے بھرا ہوا خدا ہے، اور داؤد کو اس کی رحمتوں کا پتہ ہے۔ اس لیے داؤد نے بڑے زبور گائے، رحمت نال ہے پریا ہوا، نہایت ہے رحیم خدا، مہربان مہربان مہربان۔ آمین۔ اسے پتا تھا کہ خدا بڑا رحم کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ کہتا ہے ہم خداوند کے ہاتھ میں پڑے۔ تو 3 دن تک وہ رہی اسرائیل کے اندر، اور لکھا ہے بائبل میں کہ 70,000 لوگ ان کے مر گئے، 70,000 لوگ ان کے مر گئے۔ اور جب مر گئے تو پھر لکھا ہے کہ وہ فرشتہ یروشلم کی طرف بھی بڑھا کہ وہاں پر ان کو بھی ہلاک کرے۔ آپ دیکھیں یروشلم کے اندر جہاں پر داؤد بادشاہ کا محل تھا اور وہاں پر وہ رہتا تھا، اور اس جگہ پر وہاں پر بھی وہ گیا تاکہ ہلاک کرے۔ اور پھر بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے جب داؤد نے معافی بھی مانگ لی تو خدا نے پھر رحم کر دی۔ خدا کہتا ہے کہ فرشتے کو کہتا ہے کہ بس کر دے، رک جا۔ آپ دیکھیں کہ وہ رحم کرنے والا ہے۔ جب کوئی معافی مانگ لیتا ہے خدا رحم کر دیتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک فرشتے نے 70,000 لوگوں کو مارا، اور 1,85,000 ایک دفعہ لوگ مارے گئے ایک فرشتے نے، اسور کے لوگوں کو مارا۔ اس لیے کرائسٹ نے آپ دیکھے کہا کہ کیا میں اپنے باپ سے درخواست کروں اور وہ 12 تمن فرشتے نہ ملے۔ آپ دیکھیں ایک فرشتہ 70 لاکھ کو مارا، 70,000 کو، ایک نے 1,85,000 مارے۔ اس لیے بہن اور بھائی بائبل میں لکھا ہے کہ خدا اپنے فرشتوں کو مقرر کرتا ہے تاکہ وہ اس کے لوگوں کی مدد کرے، خدمت کرے۔ اور یہ سمسی نے کہا کہ خبردار ان چھوٹوں میں سے کسی کو برا نہ کہنا۔ آگے کیا لکھا ہے؟ کیونکہ میرے باپ کے فرشتے ہر وقت ان کا میرا منہ تکتے ہیں، کہ وہ فرشتے، ان کے فرشتے، لوگوں کے، ایمانداروں کے فرشتے باپ کا منہ تکتے ہیں، یعنی باپ سے مدد آرڈر لینے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ تیار رہتے ہیں تاکہ اس کے لوگوں کی خدمت کریں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ بے شک وہ ہے، مشکل ہے، لیکن یاد رکھیں کہ خدا نے آپ کے لیے، ہمارے لیے، کلیسیا کے لیے اپنے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا۔ آمین۔ اپنے فرشتوں کو ہوائیں بناتا ہے تاکہ اس کے لوگوں کی مدد کی جائے۔ اور عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ کیا یہ فرشتے خدمت گزار ہے نجات کی میراث پانے والوں کی، یعنی یہ جو نجات کی میراث پاتے ہیں، نجات حاصل کرتے ہیں، یہ فرشتے ہر وقت ہر لمحہ ان کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے آپ اس بات کو یاد رکھا کریں کہ خدا عظیم ہے، رحم کرنے والا ہے، اور وہ اپنے فرشتوں کے وسیلے سے اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے، اس حفاظت کرتا ہے۔ اور بائبل میں خوبصورت بات لکھا ہے، کوئی وہ بات تیرے خیمے کے نزدیک نہ آئے گی۔ لکھا ہے تیرے آس پاس 10,000 گر جائیں گے لیکن تیرے پاس وہ نہیں آئے گی۔ یہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ رحم کرے گا، اور رک گئی۔ اور پھر بائبل میں لکھا ہے کہ 24 باب کے اندر جب وہ فرشتہ یروشلم کو ہلاک کر رہا تھا، ہلاک کرنے والا تھا،
तो दाऊद भी वहाँ पर जो है वो वहाँ पर आ गया, कहता है कि खुदावन गुनाह मैंने किया है, इन भेड़ों का कोई कसूर नहीं। हाँ, इसलिए तेरा हाथ मेरे और मेरे घराने के खिलाफ रहे, इन भेड़ों का कोई कसूर नहीं है, गुनाह जो है वो मैंने किया है, और इसलिए तू इनको जो है वो माफ़ कर दे। और जाद नबी फिर जल्दी से आता है, उसे कहता है कि खुदा के हुजूर में मज़बा बना और उसके हुजूर में कुर्बानियाँ चढ़ा। और यबूसी अरुना के खेत के अंदर दाऊद खड़ा था और उसने वहाँ पर बैल देखे और वो खेत देखा, और यबूसी अरुना से उसने वो खेत कहा कि ये खेत मुझे दे ताकि मैं यहाँ पर जो है वो खुदा के लिए मज़बा बनाऊँ और कुर्बानियाँ चढ़ाऊँ। और बाइबल में लिखा है वहाँ उसने सौतनी कुर्बानियाँ, सलामती की कुर्बानियाँ चढ़ाई। हाँ, और वहाँ पर यबूसी अरुना के जो गैर कौम का बंदा था उसे खेत दिया उसने, और जब उसने मांगा खेत तो उसने कहा कि ये तेरा खादम तुझे वैसे ही देता है। दाऊद ने कहा नहीं, मैं वो कुर्बानियाँ नहीं चढ़ाऊँगा जिस पर मेरा कुछ खर्च ना आता। उसने कहा कि मैं इसके लिए पे करूँगा, दूंगा। 50 मिस्काल चांदी की उसने उसको दी और वो खेत लिया, और वो बैल वहाँ पर थे। दाऊद ने जल्दी से वो ज़बा करवाए और वहाँ पर कुर्बानियाँ चढ़ाई। और जब वो सलामती की सौतनी कुर्बानियाँ चढ़ा रहा था तो बाइबल में लिखा है कि वबा इसराइल से जाती। आमीन, वबा इसराइल से जाती। बहन और भाइयों, वबा ये जाएगी, बाइबल कहती कि जाती रही। कैसे? जब मस्जिद बनाए गए, जब कुर्बानियाँ चढ़ाई गई, सलामती की सौतनी, बाइबल में लिखा है कि हम अपने होंठों का फल, बाइबल में लिखा हर वक्त खुदा के हुजूर चढ़ाया करें। होंठों का फल जो खुदा ने हमारे होंठों पर निजात की खुशी रागनी बख्शी है, मुकद्दसों का फ़र्ज़ है उनके घरानों ख़ानदानों से खुदा के नाम को जलाल मिलता रहे। और आप देखिए फिर ये वबा रुक जाए। बाइबल में ये लिखा है दाऊद ने सौतनी कुर्बानियाँ, सलामती की कुर्बानियाँ चढ़ाई। और आज खुदा का शुक्र है कि घरानों के अंदर ये इबादत का सिलसिला जारी सारी हो गया है, और मेरी दुआ है कि ये रहे इसी तरह से। लेकिन तो भी बड़े घरानों के अंदर अभी भी वैसे ही है, उनको कुछ ख्याल नहीं, अपनी पड़ी हुई है, खुदा के नाम को जलाल नहीं देते, इज्जत नहीं देते, फ़ख्र, गुमान, गुरूर है उनकी ज़िंदगियों के अंदर। जबकि होना ये चाहिए कि दाऊद की तरह वो कहता है कि मैंने बड़ी हमाकत की है, बड़ा गुनाह किया है, तू मुझे माफ़ कर दे। और फिर माफ़ी मांगने के बाद उसने मज़बा बनाया, इसलिए ख़ानदानों के अंदर जो है वो मज़बे कायम हो, दुआओं के लिए, वर्शिप के लिए, शुक्रगुजारियों के लिए, सौतनी और सलामती की कुर्बानियों के लिए। और जब मज़बे बनाए गए, और मैं समझता हूँ कि जब दुनिया सारी खुदा को जान जाएगी, उसके हुजूर में दुआएं, इल्तिजाएं, शुक्रगुजारियाँ करेंगी, तो यकीनन फिर ये सारी वबा भी आमीन। इसलिए वबा इसी सूरत में रुकेगी, ख़त्म होगी जब दाऊद की तरह कोई सौतनी और सलामती की कुर्बानियाँ गुजरानेगा। और जामुन की तरह वो कुर्बानियाँ तो नहीं गुजरानते, ना हमारे पास बकरे, बैल, बछड़े होते हैं, बल्कि बाइबल कहती है कि हम अब हर वक्त होंठों का फल अपने खुदा के हुजूर पेश करें। आमीन। ये शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ खुदा हमारी ज़िंदगियों से चाहता है, और इसलिए वबा रुक जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, एक वक्त है। क्यों? क्योंकि खुदा की रहमतें अजीम है। हमारा खुदा बहुत अजीम खुदा है, वो नहायत रहम करने वाला है, और दाऊद को इसका पता था, इसलिए वो कहता है कि हम खुदा के हाथ में पड़ेंगे, क्योंकि उसकी रहमतें, बोलिए, बहुत है, वो रहम से भरा हुआ खुदा है। और जब दाऊद को पता था तो खुदा ने भी फिर रहम किया। आमीन। और उसने सारी वबा को ख़त्म किया। मुझे और आपको पता है हमारा बाप आसमानी खुदा रहम से भरा है, इसलिए उसकी रहमतें याद किया करें, हमेशा उसकी शुक्रगुजारी किया करें और दुआ किया करें ताकि खुदा रहम करे दुनिया पर, इसलिए कि उसकी रहमतें अजीम है, और वो यकीनन ये सारी वबा को अपने रहम के वसीले से ख़त्म करेंगे। खुदा